ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے درس فقہ کے آغاز سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکان سارے عالمین کے مختار، مدینہ کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہفتے واری درس ہوتا ہے، اس درس کا نام ہے درس فقہ۔ اور یہ درس فقہ کا کیا مطلب ہے؟ درس فقہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ درس فقہ کا مطلب ہے کہ فقہ کا درس، اور یہ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ آج کے اس ہمارے معاشرے میں، سماج میں، جہاں پر بہت ساری بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے اور اہل سنت والجماعت پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، انہی بدعقیدگیوں میں سے اور انہی حملوں میں سے ایک ناپاک سازش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ جو فقہ کا علم ہے، فقہی معلومات ہے، اس علم کو اور اس معلومات کو لوگ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ فقہ کا علم قرآن اور حدیث کے مخالف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ خیال ہے کہ قرآن کا علم کافی ہے، حدیث رسول کافی ہے، قرآن کا درس، حدیث کا درس یہ کافی ہے، یہ فقہ کے درس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کی سب سے بڑی جہالت کی علامت ہے، یہ بڑی جہالت ہے، ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ جان لینا چاہیے، علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ لوگوں، یہ جو فقہ کی جو معلومات ہے، جو فقہ کا جو علم ہے، یہ علم نہ قرآن کے خلاف ہے، یہ علم نہ حدیث رسول کے خلاف ہے، بلکہ قرآن مجید اور حدیث شریف کی تشریح کا نام فقہ کا علم رکھا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی تشریح کا نام، قرآن اور حدیث کے خلاصے کا نام، قرآن اور حدیث کو آسان بنانے کا نام وہ درس فقہ ہے اور فقہ کا علم کہتے ہیں۔ اگر یہ فقہ کا علم، درس فقہ یا فقہ کا علم اگر یہ غلط ہوتا، اگر یہ اسلام کے خلاف میں ہوتا، قرآن اور حدیث کے خلاف میں ہوتا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی تعریف بیان نہیں فرماتے، کبھی بھی اس کی شان بیان نہیں فرماتے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی خاص بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اپنے خصوصی کرم کا ارادہ فرماتا ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب اور اس پسندیدہ بندے کو دین میں فقہ نصیب فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین میں علم فقہ کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو فقہ فی الدین یعنی دین میں سوجھ بوجھ
اور دین کی فہم و فراست عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو فقہ کا علم ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں فقہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص فقہ کا علم حاصل کرتا ہے، جس کو فقہ کا علم ہوتا ہے، فقہ کے معنی ہیں کہ قرآن و حدیث کو گہرائی سے سمجھنے کا نام فقہ ہے، قرآن و حدیث کو گہرائی کے ساتھ پہنچنے کا نام فقہ ہے، اور جو فقہ حاصل کرتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں، فقہ جس کے پاس ہو اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ یعنی جس کو فقہ عطا کیا گیا، جس کو قرآن اور حدیث کی گہرائی کا علم عطا کیا گیا، جو قرآن اور حدیث کو گہرائی تک پہنچ کر اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے مسائل کو سمجھتا ہو، ایک فقیہ کو میرے آقا فرماتے ہیں ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ 1000 عابد ہے، 1000 عبادت گزار ہے، 1000 عبادت گزار کو شیطان بہکانے میں اور شیطان پر جو بھاری ہوتے ہیں ان 1000 عبادتوں سے زیادہ، 1000 عابدوں سے زیادہ ایک فقیہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ یعنی شیطان 1000 عابدوں کو بھٹکا سکتا ہے لیکن ایک فقیہ کو نہیں بھٹکا سکتا۔ جس کو علم فقہ دیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم عطا کیا، اس کو شیطان نہیں گمراہ کر سکتا۔ ایک فقیہ 1000 عابدوں پر شیطان کے سامنے بھاری پڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو فقہ کا علم ہے، جو فقہ کی تعلیم درسگاہوں میں، مساجد میں جو دیا جاتا ہے، اس علم کو حاصل کرنے اور اس علم کو پہنچانے کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ انہی کو عطا کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو یہ فقہ کے بارے میں جان لے۔ اور بہت سارے لوگ فقہ پر جو اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات ایسے تمسخر کے طور پر ہے، ایسی ہنسی مذاق کے طور پر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فقہ ہے قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ فقہ یہ قرآن حدیث کے مخالف نہیں بلکہ قرآن کی تشریح کا نام ہے، حدیث رسول کی تشریح کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث کو آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا نام فقہ ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان بھی بیان فرمائی۔ اور ساتھ ہی اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، یہ جو فقہ، ہم جو فقہ کا جو درس دیتے ہیں، یہ فقہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کا یہاں پر درس ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اونچائی اور اس قدر بلندی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان اور علم عطا فرمایا تھا، آپ کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے۔ روایات میں آتا ہے حضرت مکی بن ابراہیم، بڑا اہم واقعہ، اس کو ذہن نشین کر لے۔ جو لوگ آج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والوں کو بدعتی کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، وہ بھی اس پر توجہ دے۔ حضرت مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ بہت بڑے اجلہ، صرف محدث ہی نہیں بلکہ حافظ حدیث، یعنی آپ حافظ قرآن تو سنتے ہیں جو رمضان مبارک میں تراویح سناتے ہیں۔ حضرت مکی بن ابراہیم یہ حافظ قرآن نہیں تھے بلکہ حافظ حدیث تھے، یعنی حدیثیں، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی۔ حضرت مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ، ان کا نام ذہن نشین کر لے۔ آگے جو بات آپ کو بیان کروں گا بڑے فائدہ مند ہوگی فقہ حنفی کو ماننے والوں کے لیے۔ حضرت مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ جو حافظ حدیث تھے اور اجلہ اور اکابر حفاظ حدیث میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اور آپ صحیح بخاری شریف، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سنتے ہیں کہ صحاح ستہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں میں سب سے معتبر اور سب سے اونچا مقام کسی کتاب کا ہے تو وہ صحیح بخاری شریف کا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، کتابوں میں، احادیث کریمہ میں اللہ کی کتاب کے بعد
کسی کتاب کو صحت کے اعتبار سے کسی حدیث کی کتاب کا اونچا درجہ ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ سارے لوگ بخاری مانتے ہیں، جو لوگ فقہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں وہ بھی بخاری کا بہت نعرہ لیتے ہیں، وہ بات بھی ذہن نشین کر لے۔ یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ ہے نا، امام بخاری کے استاد محترم تھے حضرت مکی بن ابراہیم، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو اجلہ محدثین میں تھے، حافظ حدیث میں تھے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محترم تھے، اور استاد بھی کیسے تھے؟ ایسے استاد تھے جن پر امام بخاری کو بڑا فخر اور ناز رہا کرتا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ثلاثیات بخاری نام سے حدیثیں ہیں۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف 3 راویوں کا فاصلہ رہا، صرف 3 راوی رہے اور چوتھے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اس حدیث کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں، اور اس ثلاثیات بخاری پورے بخاری میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 22 حدیثیں ہیں ثلاثیات بخاری، یعنی امام بخاری کے درمیان میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 3 فاصلوں سے 3 درمیان میں راوی ہے، چوتھے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایسی جو حدیثیں ہیں جو حضور کے زیادہ قریب والی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب والی جو حدیثیں ہیں، اس حدیث پر امام بخاری کو بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے۔ یہ جملہ 22 امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 22 حدیثیں نقل فرمائی۔ ان 22 حدیثوں میں سے 11 حدیثیں ان 22 حدیثوں میں سے 11 حدیثیں حضرت مکی بن ابراہیم نے امام بخاری کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت مکی بن ابراہیم نے امام بخاری کو عطا فرمائی۔ آپ بولیں گے کہ مکی بن ابراہیم ہے کون؟ ان کی علمی شان، ان کی عظمت تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ امام بخاری کے استاد ہے، حافظ حدیث ہے، اور محدثین میں بڑا رتبہ ہے، یہ مکی بن ابراہیم ہے۔ لیکن آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی، آپ کو جان کر یہ مسرت ہوگی کہ یہ جو مکی بن ابراہیم ہے، جو حافظ حدیث بھی ہے، جو امام بخاری کے بھی استاد ہے، امام مسلم کے بھی استاد، ترمذی، ابو داؤد، ان تمام حدیث کی کتابوں میں مکی بن ابراہیم کی حدیثیں موجود ہے۔ یہ مکی بن ابراہیم ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص تھے، آپ کے شاگرد تھے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے مکی بن ابراہیم۔ اللہ اکبر، ایسی بعظمت ہستی، اور امام بخاری کے استاد ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ اور آپ کی کتاب میں ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری کے استاد اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، ایک مرتبہ آپ حدیث شریف کا درس دے رہے تھے۔ اس دوران میں آپ نے فرمایا حدثنا ابو حنیفہ، آپ فرمائے اپنے حاضرین کو، جتنے لوگ آپ کی محفل میں تھے، حضرت مکی بن ابراہیم نے فرمایا کہ ہم کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ وہ حدیث سنانے لگے تو اچانک اس محفل میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، فصاح رجل غریب، ایک اجنبی شخص کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے مکی بن ابراہیم، آپ بڑے محدث ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، لیکن آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث ہم کو مت بیان کیجیے، ہم کو کسی دوسرے محدث کی حدیث بیان کیجیے، ہم کو فلا تحدثنا عن ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کی حدیث ہم کو مت بیان کرو۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، حضرت مکی بن ابراہیم کے چہرے پر غضب ظاہر ہو گیا۔ آپ فرمائے اسی وقت درس کو روک دیے، فرمایا انا لا نحدث السفہاء، فرمانے لگے کہ لوگوں، قسم بخدا ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مخالفت کرتا ہے، جو ان کی حدیث کو، ان کی باتوں کو نہیں مانتا، ان کی حدیث کو سننا نہیں چاہتا، فرماتے ہیں ہم ایسے بیوقوف لوگوں کو حدیث رسول نہیں سناتے، حدیث رسول ان بیوقوفوں کے سامنے نہیں سنائیں گے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سننا پسند نہیں کرتے، ہم ان بیوقوفوں کو حدیث نہیں سنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آتا ہے، آپ درس کو روک دیے، اس کے بعد فرمایا کہ جب تک حرمت علیک ان تکتب عنی، حضرت مکی بن ابراہیم جو امام بخاری کے استاد ہے، آپ اس سے فرمانے لگے کہ اے شخص، میں نے تجھ پر
چونکہ تو نے میرے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سننے سے انکار کیا تھا، میں تجھ پر حرام کر دیتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی حدیث تو اپنی کتاب میں نہ لکھے، میں تجھ پر حرام کرتا ہوں۔ اس قدر غضبناک ہوئے حتیٰ اقیم من مجلسہ، یہاں تک کہ اس شخص کو جس نے ابو حنیفہ کی مخالفت کی تھی اس کو اس مجلس سے اٹھا کر واپس بھیج دیا گیا جب تک آپ نے حدیث رسول نہیں سنائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر، آپ کی تقلید پر، آپ کے جو مسائل پر جو لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں، وہ غور سے سن لے کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی اختلاف نہیں کر رہے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، وہ امام بخاری کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ امام بخاری نے اسی استاد سے علم حاصل کیا ہے جس استاد نے امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بھلا کہنے والے کو بے وقوف فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مخالفت کرنا اور امام بخاری کا تذکرہ کرنا اور کہنا کہ بخاری سے بتاؤ، بخاری سے بتاؤ، ارے جنہوں نے بخاری لکھی ہے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد سے بخاری کو لکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد سے انہوں نے حدیثیں لکھی ہے۔ تم گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم امام بخاری کی بھی مخالفت کر رہے ہو اور امام بخاری کے استاد کی بھی مخالفت کر رہے ہو، اور ہم کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں، گمراہ ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو ماننے والے اگر یہ لوگ گمراہ ہے تو سب سے پہلے تمہیں امام بخاری کو گمراہ کہنا چاہیے، کیونکہ امام بخاری نے اپنے اساتذہ میں ان استادوں کو زیادہ ترجیح دی جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سراسر جہالت ہے۔ یہ جہالت کی وجہ سے، کیونکہ اگر فقہ کو ماننا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا، اگر یہ بدعت ہوتی، اگر یہ گمراہی ہوتی، اگر یہ قرآن و حدیث کے خلاف والی بات ہوتی تو نہ مکی بن ابراہیم ایسی عظیم ہستی کو استاد بناتے، نہ امام بخاری ایسے شخص سے علم حاصل کرتے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سراسر جہالت کی علامت ہے، ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ فقہ دراصل نام ہے، قرآن اور حدیث کی تشریح کا نام ہے، قرآن اور حدیث کی سمجھ بوجھ کا نام ہے، قرآن اور حدیث کی گہرائی تک پہنچنے کا نام ہے۔ فقہ نام ہے قرآن اور حدیث کے معانی کو، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس قرآن میں ہر تر اور ہر سوکھی چیز، ہر تر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، پھر ہم کو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں ہر چیز اللہ نے موجود رکھی ہے، ہر تر چیز ہے، ہر سوکھی چیز ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، تو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بات یہ آ جائے تو انہی پر یہ سوال ہوگا، جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو پھر حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ حدیث رسول کی طرف جاؤ، اور حدیث رسول میں پیارے آقا نے فرمایا کہ فقہ کا علم حاصل کرو۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے رہے، کونو دراتن ولا تکونو رواتن، لوگو تم سوجھ بوجھ حاصل کرنے والے بنو، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے بنو، صرف روایت کرنے والے مت بنو، صرف حدیث پڑھ لینے والے نہ بنو، بلکہ حدیث کے مطلب کو سمجھنے، اس کے مفہوم کو سمجھنے، حدیث رسول کی گہرائی تک پہنچنے والے بنو۔ تو یہ فقہ کا جو علم ہے یہ حدیث رسول کی گہرائی تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو فقہ کا علم ہے قرآنی آیات کو صحیح طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو یہ فقہ دراصل قرآن و حدیث کی تشریح کا نام ہے اور قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن میں تو سب موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر تر اور سو کی چیز موجود ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں۔ ہر عام آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن سے مسائل کو استنباط کرے، قرآن سے مسائل کو نکالے، یہ عام آدمی کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر سمندر میں موتیاں تو رہتے ہیں، سمندر میں موتیاں تو رہتے ہیں، لیکن کوئی شخص سمندر میں جا کر موتی نہیں نکال سکتا جب تک کہ اس میں غوطہ لگانے والا ماہر موجود نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں سب تو موجود ہے، لیکن اس سے مسائل حاصل کرنے کے لیے اس قرآن و حدیث میں غوطہ لگانے والے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔
تو قرآن میں ہر چیز موجود ہے، لیکن اس تک ہماری رسائی کے لیے، ہماری پہنچ کے لیے، اس سے مسائل کو نکالنے کے لیے ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہر انسان کے اندر وہ استعداد نہیں ہے۔ یہ جو خصوصی ملکہ ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو یہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین میں فقہ عطا فرماتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ جو درس فقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ذہن نشین کر لیں آپ کہ یہ درس فقہ کا مطلب یہ ہے، یہ فقہ کا درس قرآن اور حدیث کے خلاصے کا نام ہے۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں اور صالحین بیان کرتے ہیں نحن السیادلہ وانتم الاطباء، فرماتے ہیں کہ جو حدیثیں ہیں، حدیثیں جو جمع کرنے والے وہ فرماتے ہیں کہ ہم دوا ساز ہے، ہم صرف دوائیں تیار کرتے ہیں، دوا بنانا ہمارا کام ہے۔ اور فقہائے کرام مجتہدین ان کے بارے میں فرماتے ہیں وانتم الاطباء، ہمارا کام دوائیں بنانا ہے، اور یہ جو فقہا ہے یہ ڈاکٹرز لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے کس کو کون سی دوا دینی چاہیے، کہاں پر کون سی حدیث رسول چاہیے، کہاں پر کون سی قرآنی آیت چاہیے، ان فقہائے کرام کو معلوم ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں جہالت بہت عام ہو رہی ہے، ہر کوئی قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ بھی ذہن نشین کر لے یہ جو فقہ ہے قرآن حدیث کے مخالف ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو آسان کر کر، اس کی تشریح کر کر، اس کی توضیح کر کر آپ تک پہنچاتا ہے، اور یہ قرآن حدیث کے کوئی مخالف علم نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو ہمارے معاشرے سے ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم فقہ کو سمجھنے اور فقہی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاری فقہ اور آپ کے مسلک اور آپ کے اجتہاد کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔